بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اچھی مزید ویڈیوز اور اسلامک واقعات کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے عہد سلطنت میں قبیلہ بنی حنفیہ میں جہدر بن مالک نامی ایک بڑا ڈاکو تھا۔ سینکڑوں قتل و غارت کر چکا تھا۔ جب اس نے اہل حجر پر ڈاکہ ڈالا تو حجاج بن یوسف کو اس کی اطلاع ہوئی تو حاکم یمامہ کو ڈانٹ کر خط لکھا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اب تک اس کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ فوراً جہدر کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ حجاج کے قہر و غضب اور قہرمانی حکومت کے خوف سے لوگ ویسے ہی تھراتے تھے۔ خط پہنچا تو حاکم یمامہ کو اپنی موت نظر آ گئی۔ قبیلہ بنی ممودینی حنظلہ کے ہوشیار اور بہادر لوگوں کو بلا کر ان کے لیے ایک بڑا انعام مقرر کیا کہ وہ جہدر کو قتل کر دیں یا قید کر کے لے آئیں۔ یہ لوگ اس کی تلاش میں نکلے۔ جب اس کے مستذکر کے قریب ہوئے تو ان میں سے ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم لوگ بھی تمہاری جماعت میں شریک ہو کر رہنا چاہتے ہیں۔ جہدر کو ان پر اعتماد ہو گیا اور ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ سب لوگ جہدر کے ساتھ رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک روز موقع پا کر اس کو باندھ لیا اور حاکم یمامہ کے پاس پہنچا دیا۔ حاکم یمامہ نے انہی لوگوں کے ساتھ حجاج کے پاس روانہ کر دیا اور ان لوگوں کے مسائی بلیغہ کا حال حجاج کو لکھ دیا۔ جہدر جب حجاج کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہوا کہ حجاج بن یوسف وہ خونخوار انسان ہے کہ 1,20,000 انسانوں کو باندھ کر قتل کر چکا ہے، مگر اس کی جرأت دیکھیے کہ جب حجاج نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس رہزنی اور ڈاکہ ڈالنے پر کس چیز نے آمادہ کیا تو کہا 3 چیزوں نے، ایک اپنے دل کی جرأت اور شجاعت نے، دوسرے بادشاہ کا ظلم نے، تیسرے زمانہ کے حوادث نے۔ حجاج نے کہا تجھ سے وہ کیا بات سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے تیری جرأت بڑھی اور سلطان نے تجھ پر ظلم کیا اور زمانہ کی حوادث تجھ پر ٹوٹ پڑے؟ جہدر نے کہا کہ امیر مجھے آزمائیے تو مجھے بہترین سیاسی، شہسوار اور اپنی رعیت میں سب سے زیادہ خیرخواہ پائیں گے، اور یہ اس لیے کہ جب کبھی کسی سے میرا مقابلہ ہوا ہے تو میں نے اپنے آپ کو اس پر غالب پایا ہے۔ حجاج نے کہا اچھا، ہم تمہیں آزماتے ہیں، اور آزمائش یہ ہے کہ تمہیں ایک میدان میں چھوڑتے ہیں جس میں ایک شیر ہوگا۔ اگر اس نے تجھے قتل کر دیا تو ہم تیرے قتل کی فکر سے بچے، اور اگر تو نے اسے قتل کر دیا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ جہدر نے نہایت خوشی سے اس کو قبول کیا اور کہنے لگا کہ یہ تو میری عین آرزو ہے، ضرور ایسا کیجیے۔ حجاج نے کہا صرف یہی نہیں کہ شیر کے مقابلے میں تجھے آزاد چھوڑ دیں گے، بلکہ صورت یہ ہوگی کہ تیرے پاؤں میں بھاری بھاری بیڑیاں ہوں گی اور داہنا ہاتھ گردن میں باندھ دیا جائے گا، صرف بایاں ہاتھ کھلا رہے گا، اس میں تلوار دی جائے گی۔ جہدر نے اس کو بھی قبول کیا۔ حجاج نے شیر کے آنے تک جہدر کو جیل خانہ میں قید کر دیا اور اپنے ماتحت حاکم کو حکم دیا کہ ایک شیر کہیں سے گرفتار کر کے لایا جائے۔ حکام نے فوراً ایک ببر شیر مہیا کر دیا۔ جب شیر آیا تو اس کو ایک محصور میدان میں چھوڑ دیا اور 3 دن تک اس کو بھوکا رکھا گیا۔ اس کے بعد جہدر کے پاؤں بیڑیوں میں اور داہنا ہاتھ گردن میں باندھ کر لایا گیا۔ بائیں ہاتھ میں تلوار دے کر شیر کے سامنے چھوڑ دیا گیا۔ جہدر اس کو دیکھ کر ایک رجزیہ ترانہ پڑھنے لگا۔ جب شیر نے اس کو دیکھا تو نہایت زور سے دھڑکا اور انگڑائی لے کر جہدر کی طرف بڑھا۔ جب شیر بالکل قریب آ پہنچا اور ایک نیزے کا فاصلہ رہ گیا تو جہدر نے زور سے جست کی اور اس زور سے شیر پر تلوار کا وار کیا کہ ایک وار میں شیر ختم ہو کر زمین پر گرا اور ادھر جہدر پیروں کی بیڑیوں کی وجہ سے پیچھے کو جا پڑا۔ حجاج اور اس کے عنوان ایک دریحہ سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ادھر جہدر اٹھا اور حجاج سے خطاب کر کے فی البدیہہ یہ اشعار پڑھے۔
اگر آپ نے میری موت کا قصد کیا تھا تو اے حجاج میں تیرے انعام کا بھی امیدوار ہوں۔ عورتیں تو یہ سمجھتی تھیں کہ میں لوٹ کر نہ آؤں گا، کیونکہ وہ شوہروں کی غیرت پر پورا بھروسہ نہیں رکھتیں، اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ اگر شیر کے مقابلے سے پہلو تہی کی تو حجاج کے ہاتھ سے نجات نہیں پا سکتا۔ حجاج نے کہا، اب اگر تم چاہو تو ہم تمہیں بڑا انعام دیں، اور چاہو تو تمہیں بالکل آزاد چھوڑ دیں۔ جحدر نے کہا، نہیں، میں امیر کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حجاج نے اس کے لیے اور اس کے سب گھر والوں کے لیے بڑے بڑے وظائف مقرر کر دیے۔ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز اور اچھے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔